السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الہدا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حقیقی مسلمان کی پہچان۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا نظام بنایا، اس کائنات کو پیدا فرمایا،
زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے تو سیاہی تو ختم ہو جائے گی، کلمے تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات، اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو اپنے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء علیہم الصلوۃ کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد، تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں، ایک اللہ نے کیسے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو سمجھانا، اس مقصد کو سمجھنا، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا۔ کوئی آدمی چاہے تو اللہ والا رستہ اختیار کرے، چاہے تو شیطان والا رستہ اختیار کرے، چاہے وہ صراط مستقیم پر چلے، چاہے وہ گمراہی والے رستے پر چلے، چاہے وہ جنت والے رستے پر چلے، چاہے وہ جہنم والے رستے پر چلے، اللہ رب العالمین نے دونوں رستوں کا انجام واضح کر دیا کہ اگر تم نے یہ رستہ اختیار کیا تمہیں اس طرح کے انعامات ملیں گے، اور اگر تم نے یہ رستہ اختیار کیا تو تمہارا فلاں فلاں نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دو رستے واضح کر دیے، چاہے وہ ہدایت والا، اسلام والا رستہ اختیار کرے، اور چاہے وہ ناشکری والا رستہ، کفر والا رستہ اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں رستے واضح کر دیے اور انسان کو اختیار دے دیا کہ چاہے وہ اسلام پہ چلے، چاہے وہ کفر پر چلے، چاہے وہ اسلام کے رستے پر چلے اور چاہے وہ کفر کے رستے پر چلے۔ ہاں، اگر وہ اسلام والے رستے پر چلے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر وہ کفر کے رستے پر چلے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں نہ کوئی اسلام پر چل کر اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کفر پر چل کر اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آنے والے اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے علی اتقی قلب رجل منکم، سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے علی اشقی قلب رجل منکم، سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کی بادشاہت عظیم ہے۔ فرمایا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے اگر چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، ہر مانگنے والا جو دل میں آئے اللہ سے مانگے، جیسے جی میں آئے اللہ سے مانگے، جو جی چاہے وہ مانگے، اللہ سب کو عطا کر دے۔ اللہ کی بادشاہت میں اتنا فرق بھی نہیں آئے گا جتنا ایک سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے ساتھ جتنا سمندر سے فرق آتا ہے، اللہ کی بادشاہت میں اتنا فرق بھی نہیں آئے گا۔
کیونکہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنائیں گے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے مطابق نہ چلے، اپنی مرضی، دن کو مرضی، رات کو مرضی، غمی میں مرضی، خوشی میں مرضی، ہر وقت مرضی کرتے رہے، دنیا میں بھی ہمارا نقصان اور قیامت کے دن بھی ہمارا نقصان ہوگا۔ حقیقی مسلمان، مسلم عربی زبان کا لفظ ہے۔ مسلم کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے مطیع ہونے والا، مسلم کا معنی فرما بردار ہونے والا، مسلم کا معنی اپنے آپ کو جھکا دینے والا، مسلم کا معنی اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار کرنے والا۔ اور مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، اس کا مالک جہاں چاہے اس کو بٹھا دیتا ہے، جہاں چاہے اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حقیقت میں مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے، جہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر مل جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ایسے آدمی کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہونا یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں اعزاز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مسلمان بننا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جد الانبیاء، ہزاروں نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے قبیلے کنبے کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، جنہوں نے آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلا دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے ابراہیم تو مطیع ہو جا، مسلمان ہو جا۔ فوری طور پر کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ تیرا حکم ہے، اسلمت لرب العالمین، میں تیرے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد، اللہ کا گھر بنانے کے بعد، اللہ کے سامنے باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی عظیم ہے، بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی اعلیٰ ہے، بیٹا بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ مجھے بھی مسلمان بنا دے، میرے بیٹے کو بھی مسلمان بنا دے۔ اتنا بڑا اعزاز، باپ بھی نبیوں سے اعلیٰ، باپ بھی جد الانبیاء، بیٹا بھی نبی ہے، اور فکر ہے تو اپنے مسلمان ہونے کی فکر ہے۔ اللہ مجھے بھی مسلمان بنا دے، میرے بیٹے کو بھی مسلمان بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے، ہماری اصل میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو تیرے لیے مسلمان ہو۔ یہ مسلمان ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ نے بادشاہت عطا کی، مصر کی حکومت عطا کی، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں انت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تو نے مجھے مصر میں بادشاہت عطا کی، میرا تو ہی ولی ہے،
میرا تو ہی دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ میری ایک التجا ہے، میری ایک دعا ہے کہ توفانی مسلمہ، مجھے جب موت آئے تو میں مسلمان ہوں، اسلام کے اوپر موت آ جائے اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لینا۔ آج ہمارے پاس موت کا وقت آتا ہے، بابا بزرگ ہے، موت کا وقت ہے، فکر ہوتی ہے اپنے مال کی، فکر ہوتی ہے جائیداد کی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میری زمین جائیداد کا کیا بنے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، موت کا وقت ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موت کا وقت، یعقوب علیہ السلام، موت کا وقت ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو پسند کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ کیا مطلب کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تمہارا دن، تمہاری رات، تمہاری غمی، تمہاری خوشی، تمہارا بچپنا، جوانی، بڑھاپا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے مطابق گزرے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھا دی، اور آخری پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ، تمام مخلوقات کے سردار، ساری مخلوق میں سے سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ اے پیارے پیغمبر، آپ اپنی امت کو بتلا دیں، اپنے لوگوں کو بتلا دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیغمبر، آپ ان کو بتلا دیں، کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری نماز، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری نظر و نیاز چڑھاوا، میری تمام قسم کی عبادات اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، جس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، میں تم میں سے سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مطیع و فرما بردار ہونے والا، میں سب سے پہلا مسلمان بننے والا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زبانی حقیقی مسلمان کی پہچان بتلوا دی کہ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز، جس کی عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر میل پر وہ اپنا رب نہیں بناتا، ہر میل پر وہ پروردگار، غوث اعظم، مشکل کشا نہیں بناتا، وہ جھکتا ہے ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ اس کی عبادت، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کی تمام عبادات، اس کا نظر و نیاز چڑھاوا، اس کی ہر قسم کی عبادت ہوتی ہے تو للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ لا شریک لہ، جس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شراکت داری، کمپنی سسٹم، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلے یکتا ہیں، اپنی صفات میں اکیلے ہیں۔ جو کام اللہ کا ہے وہ مخلوق کا نہیں ہے۔ ہاں، ادب و احترام سب کا ہے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، تمام ولی، تمام اولیاء، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ بندے، برگزیدہ لوگ ہیں، لیکن پکارنے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، چڑھاوے کے لائق، عبادت کے لائق، تمام قسم کی عبادات، تمام قسم کی نظر و نیاز ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
वबिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। हकीकी मुसलमान वो होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। घर में खुशी हो, घर में गमी हो, घर में पैदाइश का मौका हो, फौतगी का मौका हो, कोई भी मौका हो, चाहे बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे बीवी हो, तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्ताबिउ खुतवाति शैतान, दो ही रास्ते, या तो इस्लाम में आ जाओ और या शैतान की पैरवी है। ये तुमने रास्ता मुंतखब करना है, ये तुमने सोचना है कि मैंने इस्लाम वाला रास्ता, जो नबियों का रास्ता है, जो औलिया का रास्ता है, जो सुलहा का रास्ता है, जो अतकिया का रास्ता है, जो सहाबा का रास्ता है, जो ताबईन का रास्ता है, जो मुहद्दिसीन का रास्ता है, तुमने ये मुंतखब करना है कि मैंने कौन सा रास्ता पसंद करना है। और दूसरा रास्ता वो शैतान का रास्ता, वो इबलीस का रास्ता, वो ज़लालत गुमराही का रास्ता, वो जहन्नम का रास्ता। आज हम कहते हैं छोड़ो जी, जहाँ पर कोई लगा है लगा रहने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कायनात में दो नज़रिए, दो अकीदे, दो रास्ते, दो दीन हैं, या तो रहमान का दीन है या शैतान का दीन है। या तो अल्लाह का दीन है या शैतान इबलीस और जहन्नम वाला दीन है जो बेदीनों को वहाँ पर ले जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जब तक तुम दो को थामे रखोगे, जब तक दो को पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम में से कोई गुमराह नहीं होगा। एक किताबुल्लाह है, एक सुन्नत रसूल है। हकीकी मुसलमान वो होता है, या तो वो अल्लाह का हुक्म मानता है, या पैगंबर का हुक्म मानता है, या तो अल्लाह की ताबेदारी करता है, या पैगंबर की ताबेदारी करता है। और यही बात हमारे घरों में हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी अजीज़ा ने, हमारे वालिदैन ने हमें ये बचपने में समझा दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अपनी ज़बान से यही कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नफ़े का मालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नुकसान का मालिक नहीं है। सारी कायनात के अंबिया, सुलहा, अतकिया, औलिया अल्लाह के दर के फ़कीर हैं, अल्लाह से मांगने वाले हैं। एक अल्लाह अता करने वाला है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कुरान मजीद में बार बार तज़किरा फरमाया कि अंबिया को मुसीबतें आई, परेशानियां आई बहुत ज़्यादा, कहीं औलाद की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने भी मांगा तो अल्लाह से मांगा। हकीकी मुसलमान वो होता है जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, एक अल्लाह से मांगता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, मछली के पेट में, समंदर की तह में, वहाँ से भी पुकारा तो अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर मेरा बंदा यूनुस मछली के पेट में मुझे ना पुकारता, तस्बीहात ना कहता, ला लबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबासून, ये यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक मछली के पेट में रहता। ये हमें समझा दिया, देखो मेरा बंदा था, मेरा नबी था, अजीम था, अपनी कौम में से आला था, बरगजीदा बंदा था, उसको मुसीबत आई, परेशानी आई, मछली के पेट में, रात के अंधेरे में, समंदर की तह में उसने उस वक़्त पुकारा था तो सिर्फ अल्लाह को पुकारा था।
اے میرے بندو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، چاہے جتنی بھی بڑے پریشانی ہو، فوری اللہ کے سامنے التجا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر اپنی مصیبت کو ظاہر کر دو، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیں گے۔ غزوہ بدر کا واقعہ وہ بھی یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے، وہ بھی حقیقی مسلمان کی پہچان کرواتا ہے کہ 313 صحابہ جن کے پاس نہ پورا اسلحہ تھا، نہ تلواریں تھیں، نہ تیر تھے، نہ سواریاں تھیں، بدر کا میدان، وہاں پر 313 صحابہ اور 7 انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یہ 313 صحابہ کون تھے؟ پوری دنیا کے اولیاء میں سے سب سے اعلیٰ صحابہ، ولیوں کے سردار، صحابہ تمام ولیوں کے سردار۔ یہ 313 تمام دنیا کے ولی ایک طرف ہوں اور یہ صحابہ ایک طرف ہوں، وہ ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے اور ایک ادنا صحابی کا ایک مد یا آدھا مد جوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ 313 صحابہ، یہ اولیاء کے سردار اور 7 انبیاء کے امام تھے، کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل تھے، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جو قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے کے نیچے آدم، نوح، ابراہیم اور تمام نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں انبیاء کا سردار، تم اولیاء کے سردار، میں بھی اعلیٰ تم بھی اعلیٰ، سو جاؤ سو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو فتح ہماری ہے، اب تو مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ کرام بھی اور خود نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا کرنے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ میری مکے کی کمائی، میری مدینہ کی کمائی، میری یہ ساری 13 سالہ زندگی کی کمائی، میری مدینہ کی کمائی، میں ساری اپنی کمائی میدان میں لے آیا۔ اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی، تیرا نام لینے والا دنیا میں نہیں بچے گا، اللہ ہماری مدد کر دے۔ اللہ تیرے اس وعدوں کا واسطہ جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، آج میری مدد کر دے، آج میری جھولی بھر دے، آج مجھے فتح دے دے۔ آپ اتنا روئے، اتنی دعائیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی یا ایھا المزمل والی چادر نیچے گر گئی، یا ایھا المدثر والی چادر آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی۔ ابو بکر نے چادر کو پکڑا، آپ کے کندھے پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ نے آپ کی التجا کو سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھا دیا، دیکھو تمہارا نبی تھا، انبیاء کا سردار تھا، اس کو بھی مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، اے میری امت کے لوگوں، اس نے بھی پکارا تھا تو اللہ کو پکارا تھا، اس کا جو مشکل کشا ہے تمہارا بھی وہی مشکل کشا ہے، جو تمہارے نبی کا مشکل کشا ہے وہی تمہارا مشکل کشا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، ابو بکر کے دور میں کتنی مصیبتیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں، مرتدین کا فتنہ، منکر حدیث کا فتنہ، انکار زکوٰۃ کا فتنہ، مانع زکوٰۃ کا فتنہ، بڑے بڑے فتنے تھے۔ ابو بکر کے پاس امام الانبیاء کی قبر تھی، تمام قبروں سے اعلیٰ قبر تھی۔ ابو بکر نے ایک دفعہ بھی تمام قبروں کے میں سے اعلیٰ قبر کے پاس آ کر فریاد نہیں کی کہ میری مدد کر دیں، میری مدد کر دیں، میری مشکل کشائی کر دیں۔ اس کے بعد بھی آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا ہے،
یعنی نبی علیہ السلام کے بعد 100 سال صحابہ کا زمانہ ہے. 100 سالہ صحابہ کے زمانے میں ان کے ساتھ پیٹ بھی تھے، پریشانیاں بھی آتی تھی، مصیبتیں بھی آتی تھی، اولاد کی ضرورت بھی پڑتی تھی، رزق کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اور ان کے پاس امام الانبیاء کی قبر تھی جو تمام قبروں سے، تمام قبروں والوں سے، تمام اولیاء کی قبروں میں سے سب سے عظیم قبر ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے. کسی ایک صحابی نے بھی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کسی نے فریاد رسی کے لیے نہیں کہا. یہ ہمیں سمجھا دیا لوگوں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کے لیے کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا ہے. لا الہ کا یہی مطلب، یہی معنی ہے. ہم اپنی زبان سے یہی اقرار کرتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں ہے کوئی تارنے والا، نہیں ہے کوئی ڈبونے والا، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. اور محمد الرسول اللہ، عبادت اللہ کی طریقہ مصطفیٰ کا، عبادت اللہ کی طریقہ جو پیغمبر نے بتلایا، جو پیغمبر نے بتلایا وہ طریقہ اختیار کرو گے تمہاری کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کہتے ہیں جی سارے ہی حق پر ہیں، چھوڑو جی سب حق پر ہیں. جامع ترمذی میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، سارے کے سارے سلسلے، سارے کے سارے فرقے، سارے کی ساری جماعتیں، سب کے سب جہنم میں، الا فرقۃ واحدہ، مگر ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹولہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ کہا ما انا علیہ و صحابی، جس عقیدے، جس منہج، جس طریقے، جس عبادت، جس نظر و نیاز پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے فطرے جہنم میں جائیں گے. جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایک آدمی کہنے کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، پکا جہنمی ہے. اور ایک آدمی اپنے آپ کو کوئی بھی نام دیتا ہے، کوئی بھی نام دیتا ہے لیکن قرآن کے مطابق چلتا ہے، حدیث کے مطابق چلتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، حدیث پر عمل کرتا ہے، نام چاہے کوئی بھی ہے پکا جنتی ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن کو ماننا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، حدیث کے مطابق عمل کرنا، جیسے پیغمبر نے کیا ہے ویسے کرنا، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا، یہ کامیابی ہے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بتلا کون سا فرقہ تھا، کون سی جماعت تھی، کون سا گروہ تھا، کون سی جماعت سے تعلق ہے، بلکہ یہی سوال ہوگا من ربوں کا، بتلا تیرا رب کون تھا، کس کی عبادت کرتا تھا، کس کے آگے جھکتا تھا، کس کے لیے دیتا تھا، کس کے لیے لیتا تھا، یہی سوال ہوگا. اور دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، بتلا تیرا نبی کون تھا، بتلا تیرا نبی کون تھا. آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج ہمارے مسلمانوں نے اپنے معنی کو نہیں سمجھا. آج مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کا باپ مسلمان ہو، جس کا دادا مسلمان ہو، جس کا خاندان مسلمان ہو، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو. نہیں میرے بھائیوں، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی نہ اپنی زندگی ہو، جس کی نہ اپنی موت ہو، جس کی اپنی نہ زندگی ہو نہ اپنی موت ہو، جس کی غمی اللہ کے لیے، جس کی خوشی اللہ کے لیے، جس کی رسم و رواج، جس کے تمام معاملات صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ حقیقی مسلمان ہے. آج کا مسلم نام و نہاد مسلمان ہے. ہر کلومیٹر پر رب بنائے
ان کو پوجا۔ اولاد کے لیے علیحدہ رب ہے، مشکل کشائی کے لیے علیحدہ رب ہے، حاجت روائی کے لیے علیحدہ رب ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو بیکار سمجھ رکھا ہم نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین کون سا وہ کام ہے جو اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا؟ کون سا وہ کام ہے؟ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یا تو یہودیوں کی پیروی کی جاتی ہے یا عیسائیوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ ہمارے رسم و رواج، شادی کا موقع ہے، گھر میں پیدائش کا موقع ہے، ہمارا کوئی بھی کام اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آج اکثر لوگ نام کے مسلمان ہیں، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہنود، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دے کے شرمائیں یہود۔ اگر ہم حقیقی مسلمان ہوتے، ہمارا جسم، ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہوتا، ہماری رسم و رواج مسلمانوں جیسی ہوتی، ہمارے گھر کا ماحول مسلمانوں جیسا ہوتا، ہماری زبان مسلمانوں جیسی ہوتی، ہمارے کان مسلمانوں جیسے ہوتے، ہمارے تمام اعضاء مسلمانوں جیسے ہوتے، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کرتے، جیسے پیغمبر کا حکم ہے ویسے کرتے، اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بناتے۔ یہ مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن کافر کے سارے کافر اللہ رب العالمین سے کے سامنے یہ التجا کریں گے، چاہت کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان جو مطیع و فرما بردار ہے، ایک اپنی مرضی کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ایک آدمی رنگ کا کالا ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، رنگ کا کالا ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، غلام ہے، مال و متاع نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کے مطابق چلا، اسلام پر عمل کیا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا، چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے مقابلے میں بڑا حسن و جمال والا اپنی قوم کا سردار، مال و متاع بھی بڑا ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، اور حسین و جمیل اتنا ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ابو لہب جا رہا ہے، شعلہ جا رہا ہے۔ یہ تو جیسی آگ کا شعلہ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ جب اسلام کو نہ مانا، اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی سلطنت کام آئی۔ حقیقی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ آج کس کو پتہ ہے کہ میری موت کب ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت، دن رات، بچپنے، جوانی، بڑھاپا، غمی، خوشی میں، ایک ایک لمحے میں مسلمان بن کے رہو، کہ تاکہ کسی وقت بھی موت آ جائے تو اسلام کی حالت ہو، کسی وقت بھی موت آ جائے۔ آج کردار کے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، صرف نام کے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ جب دلوں جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا غور کیجئے، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا،
نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، نمازی تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد بھی کرتا تھا، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب وہ مرا تو نبی علیہ السلام نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی گود میں لے کر اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اس کے باوجود کیونکہ وہ حقیقی مسلمان نہیں تھا، وہ صرف زبان سے اقرار کرتا تھا، مسلمانوں جیسے کام کرتا تھا، دل میں اسلام نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ ان میں سے کوئی مر جائے نہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھانا ہے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم تو کہتے ہیں جسے پکڑے خدا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جس کو خدا پکڑے محمد چھڑوائے اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرا پیغمبر جنازہ بھی پڑھائے، اپنا لعاب بھی ڈالے، اپنے ہاتھ سے قبر میں بھی داخل کرے، جب تک وہ مطیع فرما بردار نہیں ہوگا، حقیقی مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اٹل قانون ہیں، اللہ کے قوانین، اللہ کے اصول اٹل ہیں۔ آج میرے بھائیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی رشتہ داروں کو، اپنے تمام عزیز و اقارب کو حقیقی مسلمان بننے اور بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔